السلام علیکم. کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک دن پاکستان کے شہروں میں لاکھوں سیاہ جھنڈے لہرائیں گے اور نعرہ لگائیں گے آئین نہیں یہ غلامی کا پروانہ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کل پاکستان کے کونے کونے میں لوگ سڑکوں پر اس لیے نکلے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ 1973 کا آئین جیسے قائد اعظم کا خواب کہا جاتا ہے آج خطرے میں ہے. کیا ہوگا اگر کل آپ کے بنیادی حقوق کو بھی کوئی ترمیم کے نام پر چھین لے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا واقعی یہ 27ویں آئینی ترمیم ہے یا کوئی فیلڈ مارشل ترمیم جو ایک شخص کو بادشاہ بنا رہی ہے؟ کل پورا پاکستان یوم سیاہ دن منا رہے تھے. 27ویں آئینی ترمیم 4 نومبر 2025 کو شام 7:30 بجے قومی اسمبلی سے منظور ہوئی، رات گئے سینٹ سے بھی پاس ہو گئی اور 6 نومبر کو صدر مملکت نے دستخط کر دیے. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلے کبھی نہیں ہوا. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس ترمیم میں ہے کیا. اب آرمی چیف جسٹس، الیکشن کمیشن، ان سب کی ریٹائرمنٹ کی عمر حکومت بڑھا سکتی ہے جتنی بار چاہے. ایک نئی وفاقی آئین عدالت بن رہی ہے جس میں حکومت اپنے پسندیدہ ججز نامزد کریں گے. سپریم کورٹ کے ججز کی تقرری کا حتمی فیصلہ اب پارلیمانی کمیٹی کے پاس ہوگا جس میں حکومت کی اکثریت ہے. جو جج قومی سلامتی کے خلاف فیصلہ دے اسے 5 سال کے لیے نااہل کیا جا سکتا ہے. یہ 4 باتیں ہیں. اب آپ خود سوچیں، کیا یہ ترمیم ہے یا طاقت کو ہمیشہ کے لیے ایک ہاتھ میں دینے کا نسخہ؟ کل لاہور میں صبح 10 بجے پنجاب بھر کے وکلاء نے عدالت کا مکمل بائیکاٹ کیا. ایک نوجوان وکیل جو شاید ابھی بار میں آیا ہے مائک پر چیخ کر کہہ رہا ہے، ہم نے تو سڑکوں پر گولیاں کھائے، جیلوں میں رہے صرف اس لیے کہ عدلیہ آزاد رہے. آج وہی عدلیہ زنجیروں میں ہے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. مارنگ بلوچ نے اس پر ایک بیان جاری کیا، ہم نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، ہم جانتے ہیں طاقت کیا ہوتی ہے. آج اگر ہم خاموش رہے تو کل ہماری بچوں کے پاس آئین بھی نہیں ہوگا. سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا، یہ ترمیم نہیں، یہ ایک شخص کو بادشاہ بنانے کی آخری کڑی ہے. اگر آج ہم نہ رکے تو کل کوئی دوسری ترمیم آئے گی، پھر تیسری، اور پھر آئین نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی. محمود خان اچکزئی نے کہا، میں اپنے پختون بھائیوں سے کہتا ہوں، اپنی لڑائی خود لڑو. کوئی عمران خان، کوئی نواز شریف تمہارے لیے نہیں لڑے گا. یہ لڑائی آئین کی ہے، یہ لڑائی پاکستان کی ہے. ملتان میں علامہ راجہ ناصر عباس جو جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں کہتے ہیں یہ ترمیم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسلامی تشخص کے بھی خلاف ہے. کیونکہ اسلام میں عدل و انصاف سب سے بڑی چیز ہے اور یہ ترمیم عدل کو ختم کر رہی ہے. اب تک آپ نے دیکھا کہ یہ احتجاج صرف ایک پارٹی کا نہیں، یہ تحریک انصاف کا نہیں، جماعت اسلامی کا نہیں، پیپلز پارٹی کا نہیں، یہ پاکستان کے ہر شہری کا احتجاج ہے جو سمجھتا ہے کہ آئین اس کی آخری ڈال ہے. اب ایک اور اہم بات حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ترمیم جمہوریت کو مضبوط کر رہی ہے، لیکن جب کراچی پریس کلب پر پرامن احتجاج ہو رہا تھا کل، صحافی الفیہ سہیل اور فرزانہ عسکر کو 5 گھنٹے حراست میں رکھا گیا. کیا یہی جمہوریت ہے؟ ننکانہ میں 13 کارکنوں کو 10 دن کی جیل ہو گئی. کیا یہی جمہوریت ہے؟ اب اور کیا ہوگا یہ تو دیکھا جائے گا کہ حکومت اور کیا ایسے تبدیلی لاتی ہے جو عوام کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے. دوسری اہم خبر کی طرف آتے ہیں. دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، علیہ صبح پل کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش ناکام. علیہ صبح ممکنہ طور پر بنو کے قریب علی صبح یا ایک پل کا مقامی نام ہے جہاں دہشت گردوں نے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا. 22 نومبر کی صبح بنو پولیس نے ایک بڑے دھماکے کا منصوبہ ناکام بنا دیا. واقعہ کچھ یوں تھا، دہشت گردوں نے پل کے مرکزی ستون پر 10 کلو کیوز کا IED
امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس نصب کیا تھا جو ایک بالٹی میں چھپایا گیا تھا۔ یہ دھماکہ پل کو تباہ کر کے علاقائی نقل و حمل روک سکتا تھا۔ بنو پولیس کے بم ڈسپوزل اسکواڈ BDS نے بروقت کارروائی کی اور دھماکے خیز مواد کو بے اثر کر دیا۔ DIG سجاد خان نے کہا کہ عوام کو پریشان کرنے والے عناصر کو ختم کرنا ضروری ہے، انہیں رحم نہیں ملے گا۔ مقامی لوگوں نے پولیس کی پوری کارروائی کی تعریف کی۔ یہ ناکامی نومبر 2025 کی ایک سلسلہ ہے۔ 18 نومبر کو بنو میں ایک دہشت گرد IED لگانے کے دوران خود دھماکے میں ہلاک ہو گیا۔ 22 نومبر کو بنو کے آبشار چوک پر 10 کلو کا بم گھی کی کارٹن میں چھپایا تھا، وہ بھی بے اثر کیا گیا پولیس کی طرف سے۔ 11 نومبر کو اسلام آباد میں خودکش حملہ اور عدالت میں داخل نہ ہو سکا اور باہر دھماکہ کر بیٹھا، جس میں 12 لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ منصوبہ TTP اور فتنۃ الخوارج کے ہے جو انفراسٹرکچر اور شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ دفتر خارجہ کا موقف ہے، دہشت گردوں کی معاونت ختم نہ ہونے تک افغانستان کے ساتھ تجارت بند۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تجارتی اور سرحد کی بندش کو برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے، جو دہشت گردی کی روک تھام کی کوشش ہے۔ خیبر پختونخوا جو پاکستان کا وہ صوبہ ہے جہاں دہشت گردی کی سب سے زیادہ سرگرمیاں ہو رہی ہے، آج کل سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ 21 اور 22 نومبر 2025 کو سیکیورٹی فورسز، پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD نے مشترکہ طور پر کئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے، جن میں کل 17 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ یہ دہشت گردی زیادہ تر تحریک طالبان پاکستان TTP اور انڈین سپورٹڈ فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھتے ہیں۔